دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک بک جس کا نام ہے قصص القرآن، دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ساری واقعات موجود ہیں جو قرآن کریم سے نقل کیے گئے ہیں۔ تو دوستو آج سے ہم یہ سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ آج سے ہم ایک ایک نبی کے بارے میں اپنے ویورز کو بتائیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد سے پیدا کیا، اور ابلیس کا ان کو سجدہ کرنے سے انکار وغیرہ کے واقعات جو ہیں وہ اس میں ہیں۔ تو چلیے دوستو، میں آپ کو اس بک سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور حسب ذیل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ اسراء میں اور سورہ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر اور سورہ صاد میں فقط ذکر و صفات کے ساتھ، اور آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اوپر کی تمام صورتوں اور آیتوں میں اگرچہ اسلوب بیان طرز اور لطیف تعبیر کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیرات میں موعظت و عبرت کے پیش نظر حسب واقعہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن عزیز ان تاریخی واقعات کو محض اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعات ہیں جن کا ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لیے موعظت اور عبرت بنائے، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوامس اور قوانین فطرت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس کا یہ قدرت ہی ان تمام حسبت و بود پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز مضمر ہے، جس کا نام مذہب فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں ان صورتوں کے مضامین کے مناسب نئے اور چھوٹے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعے کی اصل حقیقت اور اس کی سنجیدگی میں ادنی سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ واقعے کی تفصیل ہے، کئی اجمال کسی مقام پر اس کا ایک بہلا مدار کر دیا گیا تو دوسرے مقام پر اس کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دے دی ہے۔ اس جگہ اسی واقعے سے مسرت اور ابساط و لذت و سرور پیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں، تو دوسری جگہ واقعے میں معمولی سا تغیر کیے بغیر خوف و دہشت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و عالم دونوں کا مظاہرہ نظر آتا ہے، مگر موعظت اور عبرت کے ان تمام ذخیرے میں ناممکن ہے کہ نفس واقعے کی حقیقت اور متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی ہی کی شایان شان ہے، اور اعجاز قرآن کے عنوان سے معنون اور متضاد صفات کے حامل حضرت انسان کی فصاحت و بلاغت کے مدارج علی کی دسترس سے باہر ہے۔ دوستو، سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ قرآن کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلا شبہ وہ ان میں قسم قسم کے تضاد اور اختلاف کو پاتے۔ دوستو، اس کے فرسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے پیدائش آدم علیہ السلام، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور شیطان یعنی ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی،
اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹکری کی طرح آواز دینے اور کنکنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جستخاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوش ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعے کی اس حصے کو بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سربسجود ہو جاؤ۔ وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی ان کے پاس نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 32 اور 33 آیت کا ترجمہ تھا دوستو۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری یعنی نوع انسانی کی شکل و صورت بنا دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ۔ اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کے جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے سے بنایا جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی آگ کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں۔ جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سربسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سربسجود ہو گئے مگر ایک ابلیس، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ دوستو یہ جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا یہ سورہ ہجر کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور سورت کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا اور جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کے تمہارا پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ اور وہ وقت یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سربسجود ہو جاؤ۔ پس سب نے ہی سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ دوستو اگلا ٹاپک ہمارا ہے سجدے سے انکار پر ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ علم الغیب اور دلوں کے بیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 12 میں ہے کہ جو اس کا ترجمہ ہے کہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے،
شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاک کی، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی، اور اپنے گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خلقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ دوستو، اس میں اگلا ٹاپک ہمارا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور غرونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش اور رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استطاع کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو روندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے بیچ ارد گرد چاروں جانب سے ہو کر اس کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاک اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا، البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو نبی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شوم قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ قرآن عزیز کی حسب ذیل آیت انہی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی یہی کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھ پر راہ بندی کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں، پھر سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان پر آؤں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹکرایا ہوا بنی آدم میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کیا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے؟ حکم ہوا، اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، کہ تو روندہ ہوا، ایک جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا، خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی،
اس نے کہا خدایا چونکہ تو نے مجھ پر نجات و سعادت کی راہ بند کر دی، اب تو میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے جھوٹی خوشنمائیاں بنا دوں اور رائے حق سے گمراہ کر دوں۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں میرے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ فرمایا پس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بندگی کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، ان پر سب جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ نیز اس نے کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیخ بنیاد اکھاڑ کے رہوں گا۔ توڑے آدمی اس ہلاکت سے بچے اور کوئی نہ بچے۔ اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو تو نے اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے۔ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ سرتاسر دھوکہ۔ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے بس کرتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی دوستو آیتوں کا ترجمہ تھا۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے خلافت آدم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادہ کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں اور تیری تقدس و بزرگی کے گن گائیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی برپا کر دے۔ بارہا تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تو بے بہرا ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ یہ ہے دوستو جس کا اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہے۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے تعلیم آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اقرار۔ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا ان کے فیصلے کے متعلق موشگانی کریں، بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ ان کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی
بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سب سے عظیم المرتب صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم نے ان کو علم ہی کب دیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت و تسبیح و تحلیل اور تقدس اور تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ حکمت عرضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جب کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہرہ بنایا تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکہ اللہ چونکہ اپنی خدمات مفروضہ کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہے، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناشنا تھے، اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا، جو رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بنا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ ہے۔ پھر جب ایسا ہوا کہ اللہ نے جو کچھ چاہا تھا ظہور میں آ گیا، اور آدم نے یہاں تک کہ معنی و ترقی کی تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کر دیے اور فرمایا، اگر تم اپنے شبہ میں درستی پر ہو تو بتلاؤ ان حقائق کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا، خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا، اے آدم تو اب فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتا دو۔ جب آدم نے بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام عیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے منفی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا، تو ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اکثر موجود و محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا تھا، تب بھی اسماء الکلہ کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص و علم و ودیت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خودنوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیاوی مرکبات، فوائد، طبیعیات اور فلکیات، طبی ایجادات، علم نفسیات اور
وجدانیات اسی طرح کے بیش بہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف و علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت اور بی بی حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو متعین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک بھی نہ جائیں۔ آدم کا خلد سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے انسان بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیہ یا مشورہ، اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لرزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح مشکور سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب نمرود اور سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بصیرت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک متعین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام ساز و عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات بی بی حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ چند صورتوں کا ترجمہ ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نکلنا پڑا۔
خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وہ جو دوسرے کا دشمن ہے۔ اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القائے سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے ان کے حضور قبولیت تھی۔ بس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے، بے شک، اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ بس ہمارا حکم ہوا اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر رائے حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی رائے ہوں گی۔ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی اور سعادت ہوگی، کسی طرح کا کٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی صورتیں ہیں جن میں یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے متعلق اس میں جو چند مسائل ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔